پی ٹی آئی جب سنجیدہ ہوگی، جب لیڈرشپ کی طرف سے جو باہر ہے ان کو با اختیار نہیں بنایا جائے گا، اس وقت تک پی ٹی آئی میں یکجہتی نہیں آئے گی تو پھر اپوزیشن کیسے؟ پی ٹی آئی کی سنجیدگی اور موجودہ قیادت کو اختیار ملنے تک اتحاد ممکن نہیں۔ پی ٹی آئی نے میدان میں اترنا ہے لیکن خود تذبذب کا شکار ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر اتحاد نہیں تو اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ جمعیت علماء اسلام کے سیکریٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری کی ARY نیوز سے گفتگو۔ کہا مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں اتحاد کا انحصار پی ٹی آئی کے رویے پر ہوگا۔ 26ویں ترمیم پر مولانا فضل الرحمان کی پی ٹی آئی کے ساتھ کھل کر بات ہوئی۔ اب پتہ نہیں پی ٹی آئی والے اب کس کے کہنے پر کہہ رہے ہیں کہ ترمیم ختم کرو۔ خیبر پختونخوا کا شتر بے مہار وزیر اعلیٰ ایسے ہی بولتا رہتا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کہتے ہیں اتحاد کے لیے مولانا فضل الرحمان سے بات چیت چل رہی ہے، امید ہے چند روز میں معاملات طے پا جائیں گے۔ تحریک انصاف کی وکلاء قیادت بنیادی طور پر دھوکے باز ہے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں سلمان اکرم راجہ، شیخ وقاص، شبلی فراز اور رؤف حسن نے پارٹی کو ہائی جیک کر لیا ہے۔ اس کا قبضہ چھڑانا اہم ہے۔ منی لانڈرنگ ایکسپرٹ سے پارٹی کا قبضہ چھڑایا جائے۔ پالیسی میں شاہ محمود، محمود الرشید، اعجاز چودھری اور یاسمین راشد جیسے لوگوں کو شامل کیا جائے۔ آرمی ایکٹ میں ملٹری ٹرائل کے لیے مکمل پروسیجر ہے جس میں بنیادی حقوق کو تحفظ فراہم کیا گیا۔ آرم فورسز عدلیہ کا حصہ نہیں ہے۔ کسی عدالتی فیصلے میں ڈکلیریشن نہیں دیا گیا کہ ملٹری کورٹ جوڈیشری ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر کے سویلین کے ملٹری ٹرائل کیس میں ریمارکس۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا سیکشن 2D میں ملٹری کورٹ نہیں لکھا گیا، اس میں لکھا ہے جرم پر ٹرائل ہوگا، یہ نہیں لکھا کہ ٹرائل کا فورم کون سا ہوگا۔ شواہد ہوں تو انسداد دہشت گردی عدالتیں بھی سزائیں دیتی ہے۔ وکیل عابد زبیری نے کہا ملٹری تنصیبات پر حملوں کے معاملے پر ترمیم کر دی، ملٹری ٹرائل شامل کیا گیا۔ عابد زبیری کے دلائل مکمل، سماعت کل تک ملتوی۔ خوارج کا بنو کنٹونمنٹ میں بزدلانہ حملہ، سیکیورٹی فورسز کی بروقت اور مؤثر کارروائی سے تباہی پھیلانے کی کوشش ناکام۔ سیکیورٹی اہلکاروں کی جرت مندانہ کارروائی میں 4 خودکش بمباروں سمیت تمام 16 دہشت گرد ہلاک۔ حملہ آوروں نے دھماکہ خیز مواد سے بھری 2 گاڑیاں دیوار سے ٹکرائیں۔ خودکش دھماکوں سے مسجد اور سویلین رہائشی عمارت شدید متاثر ہوئی۔ ISPR کے مطابق کارروائی کے دوران 5 اہلکار بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ مسجد اور عمارت گرنے سے 13 بے گناہ شہری شہید اور 32 زخمی ہوئے۔ دہشت گرد حملے میں افغان شہریوں کی شمولیت کے شواہد ملے ہیں۔ پاکستان توقع کرتا ہے افغان عبوری حکومت ذمہ داری نبھائے گی اور اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے گی۔ پاکستان سرحد پار سے دہشت گردی کے جواب میں ضروری اقدامات کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم کا بنو کینٹ پر فتنہ اور خوارج کا حملہ ناکام بنانے پر فورسز کو خراج تحسین، شہداء کو خراج عقیدت۔ صدر آصف زرداری نے کہا پاک فوج کے بہادر جوانوں نے جمع مردی سے خوارجی دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، 16 دہشت گردوں کا خاتمہ قابل تعریف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا کر ملک کو بڑے نقصان سے بچایا۔ پوری قوم مسلح افواج کو سلام پیش کرتی ہے۔ مسلح افواج دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہیں، ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ Tonight I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. داعش کے اہم دہشت گرد کو پکڑنے میں مدد دینے پر امریکی صدر کا پاکستان سے اظہار تشکر۔ کانگریس سے خطاب میں کہا افغانستان میں 13 امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے والے دہشت گرد کو پکڑ لیا، امریکہ لایا جا رہا ہے۔ امریکیوں کو یقین دلاتا ہوں دہشت گرد کو امریکی انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 3.5 سال پہلے کابل دھماکے میں 13 امریکی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستان نے امریکی انٹیلیجنس معلومات پر افغان شہری اور سینئر داعش کمانڈر محمد شریف اللہ کو بلوچستان سے ملحقہ پاک افغان بارڈر سے گرفتار کیا۔ محمد شریف اللہ عرف جعفر کابل ایئرپورٹ پر حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ سینئر داعش کمانڈر کی گرفتاری پاکستان اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان انسداد دہشت گردی کے لیے تعاون کا مظہر ہے۔
वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर, कहा डोनाल्ड ट्रंप ने इंसदाद दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान के किरदार और हिमायत को तस्लीम किया। हमने हमेशा इंसदाद दहशत गर्दी के लिए अहम किरदार अदा किया। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ शराकत दारी जारी रखेंगे। पाकिस्तान से दहशत गर्दी के नासूक को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है।